ووٹ کے حوالے سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ ووٹ ضرور ڈالیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا نہیں ملتا اس لیے ہم ووٹ نہیں ڈالتے ہیں، وہ اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھیے، اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کا ووٹ نہ ڈالنا گویا آپ کے مخالف کے حق میں آپ کا ووٹ چلا گیا، اس بندے کے حق میں چلا گیا جس کو آپ اچھا نہیں سمجھتے، جس کو آپ مناسب نہیں سمجھتے، اس کے حق میں آپ کا ووٹ چلا گیا خود بخود ہی۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ووٹ آپ ضرور ڈالیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ووٹ ڈالنا ہے، ووٹ ڈالتے ہوئے چند چیزوں کو ذہن نشین ضرور رکھیں۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، ووٹ ایک رائے ہے اور آدمی جیسا ہو ویسی ہی رائے رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اچھا ہے تو یقیناً وہ اچھی رائے رکھتا ہے، اور اگر کوئی آدمی برا ہے تو یقیناً اس کی رائے بھی بری ہے۔ تو اچھا آدمی ہمیشہ اچھی رائے رکھتا ہے، اچھی سوچ رکھتا ہے، اور اچھے آدمی کو ہی ووٹ اپنا کاسٹ کرتا ہے، اچھے آدمی کو ہی اپنا ووٹ دیتا ہے۔ اسی طرح ووٹ قومی امانت بھی ہے، یعنی ہم بحیثیت قوم ملک پاکستان میں یہ ہماری ایک امانت ہے جو ہم نے صحیح جگہ پہ ادا کرنی ہے۔ تو جو آدمی صحیح ہے، اچھا ہے، دیندار ہے، آپ اپنا ووٹ اس کو دیں۔ ایک بد کردار، بد اخلاق، چور یا زانی ایسے آدمی کو اپنا ووٹ نہ دیں۔ ایسے آدمی کو دینے سے گویا آپ کی امانت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا، آپ نے گویا اس امانت میں شاید آپ خیانت کے مرتکب ہو گئے۔ اس لیے ووٹ امانت ہے اور اہل لوگوں کے حوالے امانت سپرد کرنی چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا اہل لوگوں کے حوالے امانت سپرد کرو جو اس کے اہل ہوں۔ ایک بندہ اہل ہی نہیں ہے، بد کردار ہے، وہ آپ کے ووٹ کا، آپ کی امانت کا اہل نہیں ہے، اس لیے اس سے بچیں۔ دوسرا، ووٹ شہادت بھی ہے، گواہی ہے، یعنی آپ جس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دے رہے ہیں آپ اس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ آپ کے ووٹ کے بعد اگر وہ جیت جائے اور اس کے بعد اچھے کام کرے تو اس کے اچھے کاموں میں آپ کا بھی حصہ شامل ہے، آپ کو اس کے اچھے کاموں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ غلط کام کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے غلط رویوں میں، غلط کاموں میں، گناہوں کو کاموں میں ایک طرح کا آپ کا حصہ بھی شامل ہے، چونکہ آپ نے اس کی گواہی دی ہے، آپ کی گواہی پر وہ اس کو اقتدار ملا ہے، اسے جو ہے وہ کرسی ملی ہے، اسے جو ہے وہ پاور ملی ہے، طاقت ملی ہے، اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے غلط استعمال کے گناہ میں آپ کا بھی گناہ کا حصہ جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ گواہی ہے، دھیان سے دیں۔ اسی طرح ووٹ کبھی بھی کسی مشرک کو نہ دیں۔ یہ ہمارا چونکہ دینی مسئلہ بھی ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو یہ بات یاد رکھ لیں۔ ہمارے ہاں لوگ کیا ہوتا ہے، لوگ جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکے سے جو ہے وہ ادھر ادھر کر کے جیت جاتے ہیں، اور بعد میں یہ جملہ بول دیتے ہیں کہ ہمارا انتخاب اللہ نے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور لوگوں یاد رکھ لو، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ اللہ کا انتخاب ابراہیم علیہ السلام تھے، اور پیچھے ملت ابراہیمی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ملت ابراہیمی کے اندر پہلی چیز کیا تھی؟ توحید تھی، وہ مشرک نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ مشرکوں کا انتخاب نہیں کرتا۔ آپ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں، اللہ مشرک لوگوں کا انتخاب نہیں کرتا۔ جو مشرک ہے اوروں کے سامنے جا کر جھکتا ہے، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ انتخاب نہیں کرتے۔ اس لیے آپ کسی دیندار بندے کو جو مواحد ہو، کم از کم مواحد تو ہونا، باقی کمی کوتاہی تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن کم از کم وہ بندہ مواحد ہونا چاہیے جس کے حق میں آپ جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات مشہور ہو جاتی ہے دینی جماعتوں کے حوالے سے، لوگ کہہ دیتے ہیں جناب دینی جماعتوں کو ووٹ نہ دو۔ کیوں بھئی؟ انہوں نے کون سا جیتنا ہوتا ہے؟ چونکہ دینی جماعتوں نے جیتنا نہیں ہے اس لیے ان کو ووٹ بھی نہ دو۔ یہ ایک لوگوں نے اپنی طرف سے ایک معیار بنا لیا ہے۔ دیکھ رہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جو جیتا نہیں ہے اس کو ووٹ نہ دو۔ ہماری شریعت اسلامیہ کیا کہتی ہے؟
اب آپ قرآن میں یا حدیث میں کہیں پہ بھی یہ آپ کو نہیں ملے گا کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو چونکہ آپ نے جیتنا نہیں ہے تو نہ جائیں۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ مقابلہ کریں، ہار جیت وہ اللہ نے دینی ہے، انسان کا کام ہے مقابلہ کرنا۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ چونکہ ہم جیت نہیں سکتے اس لیے ووٹ نہیں ہم دینی جماعتوں کو دیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اچھے انسان کو، اعلیٰ کردار کے مالک انسان کو، یا کم از کم وہ مواہد ضرور